بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون اسلام اور سائنس کا آج ہمارا سبق نمبر 26 ہے، جس کا عنوان ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا تعارف۔ پچھلے سبق میں بھی ہم نے ان کا تعارف پڑھا تھا، تو آج حصہ دوم میں ان کا ہم تعارف ہی پڑھیں گے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے سب سے پہلے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا نام و نسب پڑھا تھا، ان کے خاندان کے حوالے سے، خاندان کا پس منظر اور ان کی ہجرت وغیرہ کہ وہ ہندوستان میں کیسے آئے، یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی تھیں۔ ایسے ہی ان کی تاریخ پیدائش، تاریخ ولادت کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی، اور بعد میں ان کے ہیڈ ماسٹر نے ان کی تاریخ پیدائش تبدیل کی تھی، اس حوالے سے بھی ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ ایسے ہی ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ انہوں نے ابتدائی تعلیم اور سیکنڈری تعلیم کیسے حاصل کی، اور اعلیٰ تعلیم کے لیے انہوں نے بیرون ملک درخواست دی، اور پھر ان کا بیرون ملک داخلہ بھی ہو گیا۔ اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں، اور چند ان کی زندگی کے جو اہم واقعات تھے، جو بچپن کے اور جوانی اور لڑکپن کے، ان پر ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے گفتگو کو آگے چلائیں گے، اور ایسے ہی ان کی زندگی کے جو اہم واقعات ہیں ان پر تفصیلی گفتگو کریں گے، اور آخر میں انشاءاللہ ہم ان کی وفات کے بارے میں تذکرہ کریں گے۔ تو تعلیم و تربیت کے حوالے سے پچھلے سبق میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے بیرون ملک جرمنی کی ایک یونیورسٹی میں ان کا داخلہ ہو گیا تھا، اور وہاں پر ان کا جو کاغذات تھے اور ان کے تعلیمی کوائف تھے وہ منظور کر لیے گئے تھے۔ تو پھر وہاں سے ان کو مختلف قسم کی مراعات کی پیشکش ہوئی۔ تو مختلف قسم کی جو مراعات تھی، جن میں وظیفہ دینا، رہائش دینا، خوراک اور تعلیمی اخراجات، یہ ساری چیزوں کی مراعات آپ کو دی گئیں، آپ کو پیشکش کی گئی۔ جب اتنی زیادہ مراعات آپ نے دیکھی تو آپ نے اپنی ملازمت سے استعفیٰ دے دیا، اور اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ مغرب کی یونیورسٹی، برلن یونیورسٹی جو کہ جرمنی میں تھی، وہاں پر چلے گئے، اور دن رات محنت کر کے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے لگے، اور بہت ہی محنت شاقہ کے بعد آپ نے یہ تعلیم مکمل کر لی۔ اس کے بعد پھر آپ 2 سال ادھر پڑھتے رہے برلن کی اس ٹیکنیکل یونیورسٹی میں۔ اس کے بعد آپ نے ڈیفٹ جو کہ ہالینڈ کی ایک ٹیکنیکل یونیورسٹی تھی، وہاں پر داخلے لے لیا، اور وہاں پر بھی آپ نے خوب دل لگا کر محنت کی، مطالعے میں اپنی دلچسپی کا اظہار کیا، اور اس طریقے سے وہاں بھی آپ نے اپنی ڈگری مکمل کر لی، جو کہ ماسٹر آف سائنس یعنی MSc میں اپنی ڈگری انہوں نے مکمل کی تھی۔ تو جب آپ نے اپنی تعلیم مکمل کر لی تو آپ نے وہیں پر ایک ڈچ خاتون سے شادی کر لی تھی، جو وہیں کے رہنے والی تھی، اور ڈچ خاتون بڑی پر اعتماد تھی اور بڑی آپ کی رفیق حیات نکلی، اور بڑی آپ کی فکر کرنے والی نکلی۔ تو وہ انہوں نے بہت سی جگہوں پر ملازمت کی تھی، کئی ممالک میں انہوں نے ملازمت کی تھی، لیکن جب آپ ماں بننے لگیں تو آپ نے تمام ملازمتوں کو ترک کر دیا، اور گھریلو ذمہ داریاں سنبھال لیں، ایک گھریلو خاتون کی طرح گھر کی جتنی ذمہ داریاں تھیں وہ ساری سنبھال لیں، اور اپنے شوہر کی خدمت میں اور اپنے بچے کی خدمت میں یہ ساری چیزیں شروع کر دیں۔ اور چونکہ وہ ڈچ خاتون تھیں، اس لیے پہلے وہ مسلمان نہیں تھی، لیکن انہوں نے شادی کرنے سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا، اور پھر بطور مسلمان کے انہوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے شادی کی تھی۔ اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان کی بیگم جو کہ اب ہنی کے نام سے مشہور ہیں، بیگم ہنی خان کے نام سے، تو ان کی اور ڈاکٹر صاحب کی جو پہلی ملاقات ہوئی ہے وہ اتفاقیہ ملاقات تھی، کہ جب آپ ہالینڈ میں مقیم تھے اور تعلیم حاصل کر رہے تھے تو آپ اپنے ملک میں خط بھیجنے کے لیے ڈاک خانے پہنچے تھے، اور جو کہ آپ کو ڈاک کے خرچ کا علم نہیں تھا، تو اس لیے وہ خرچ بہت زیادہ تھا، اتنی رقم شاید آپ کے پاس موجود نہیں تھی۔ تو وہاں پر آپ کی ملاقات بیگم ہنی خان سے ہو گئی تھی، جنہوں نے ڈاکٹر خان صاحب کو اپنا خط ارسال کرنے میں کافی مدد فراہم کی، اور یہی ان کی ایک اتفاقیہ ملاقات تھی جو کہ جیون بھر کے ساتھی میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اور بھی شادی سے پہلے ان میں آپس میں خط و کتابت جاری رہی، اور مختلف ملاقاتیں بھی ان کی ہوتی رہیں،
ایسی بیگم ہنی خان ان کو اپنی طرف دعوت دیتی تھی، ان کو ملاقات کے لیے بلاتی تھی، جب کبھی چھٹیاں ہوتی تھی تو وہ ان کے پاس ملنے کے لیے آ جایا کرتے تھے، تو یہ ملاقاتیں ان کی بڑی خوشگوار ہوا کرتی تھیں۔ اور پھر دونوں نے اپنے خیال کا اظہار کر دیا اور شادی کی درخواست ایک دوسرے سے کی، تو اس طریقے سے ان کی آپس میں پھر شادی ہو گئی۔ اور جب ان کی شادی کا واقعہ ہوا تھا تو اس وقت جو ہنی خان تھی ان کی عمر 21 سال تھی اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی عمر 27 سال تھی، اور پھر وہ وہیں پر مقیم ہو گئے۔ تو جب آپ کی وہاں پر شادی بھی ہو گئی، آپ نے اپنی تعلیم بھی مکمل کر لی، تو پھر آپ نے وطن واپس آنا چاہا، تو وطن واپس آئے اور یہاں پر آپ نے آ کر کراچی میں اسٹیل مل میں ملازمت کے لیے درخواست دی، جو کہ وہاں پر رد کر دی گئی اور آپ کو ملازمت کے طور پر یا آپ کی خدمات نہ لی گئی۔ تو آپ کو بڑی مایوسی ہوئی، ایک دو جگہ اور آپ نے ملازمت کے لیے اپلائی کیا، لیکن وہاں بھی آپ کی درخواست کو مسترد کر دیا گیا، تو جس سے آپ کو بڑی مایوسی ہوئی اور وطن عزیز سے مایوس ہو گئے اور دوبارہ آپ نے ارادہ کیا کہ وہ بیرون ملک چلے جائیں۔ تو اس طریقے سے جب ملک پاکستان نے ان کی قدر نہ کی اور ان کی صلاحیتوں کو نہ پہچانا، تو پھر آپ نے بیرون ملک کا سفر کیا اور بیرون ملک پہنچ کر آپ نے وہاں پر ملازمت اختیار کی، اور FDO ایک ادارہ تھا جس میں آپ نے بطور ملازم کے کام کرنا شروع کیا۔ FDO ایک ایسا ادارہ تھا جو کہ ریسرچ اور مینوفیکچرنگ اینڈ ڈیزائن اور ریلوے انجن اس طرح کی اور بھی چیزوں پہ وہ کام کرتا تھا۔ تو ہالینڈ کی اس مشہور کمپنی نے آپ کی جو صلاحیتیں تھیں، آپ کی جو خدمات تھیں، ان سے بھرپور فائدہ اٹھایا، لیکن ہمیشہ آپ کا دل پاکستان کے لیے دھڑکتا رہتا تھا اور ہمیشہ آپ پاکستان کے بارے میں سوچتے رہتے تھے۔ پھر FDO میں بطور ملازم کے آپ بھرتی ہوئے اور FDO کے مالکان نے آپ کی صلاحیتوں کو پہچانتے ہوئے آپ کو ترقی دی، اور اس طریقے سے آپ ترقی کرتے کرتے بڑے عہدے پر پہنچ گئے۔ تو اس طریقے سے آپ ہمیشہ پاکستان کے بارے میں سوچتے رہتے اور پاکستان کی فکر کرتے رہتے تھے۔ پاک بھارت 1965 کی اور 1971 کی جنگیں ہوئیں تو آپ کو بہت پریشانی لاحق ہوئی، اور پھر آپ ہمیشہ اس کے بارے میں ہی سوچتے رہتے تھے۔ بالخصوص جب 1971 کا ثانیہ پیش آیا تو آپ کئی دن تک اپنے ہوش کو نہ سنبھال سکے اور پریشانی کے عالم سے نہ نکل سکے، اور آپ اکثر کہا کرتے تھے کہ میرے ملک عزیز، آپ میری قدر کو کب پہچانیں گے یا میری خدمات کب لیں گے؟ یہ جملہ آپ اکثر ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ تو جب یہ صورتحال پیش آئی تو پھر ہالینڈ میں جو بھی پاکستانی جاتا تھا آپ اس سے بات کرتے تھے اور اپنی خدمات پیش کرتے تھے، لیکن ہر کوئی آدمی ان کی حوصلہ شکنی تو کرتا رہا، ان کی حوصلہ افزائی کسی نے بھی نہ کی۔ ہر کوئی کہتا تھا کہ ابھی ملک عزیز کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، جب آپ کی ضرورت ہوگی تو آپ کی خدمات لے لی جائیں گی۔ تو اس طریقے سے ان کی حوصلہ شکنی ہوتی رہی، اور پھر آخر کار آپ نے خود ہی سوچا کہ جو پاکستان کا اصلی دشمن انڈیا اور بھارت ہے وہ ایٹمی پاور بن چکا ہے، اور ہمارا ملک عزیز پاکستان ابھی ایٹمی پاور نہیں بنا، تو یہ فکر ان کو کھائے جاتی تھی، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب انڈیا جو کہ اصلی دشمن ہے وہ ایٹمی طاقت بن گیا تو وہ تو پاکستان کو کھا جائے گا۔ تو اس فکر کے نتیجے میں انہوں نے دوبارہ پاکستان کا رخ کیا۔ تو اس طریقے سے آپ نے پاکستان آنے کے بارے میں فیصلہ کر لیا۔ تو پاکستان آنے سے پہلے جو FDO کمپنی تھی، جو فرم کام کر رہی تھی جس میں آپ بطور ملازم کی حیثیت سے تھے، اس نے آپ کو ایک اہم ذمہ داری سونپی، اور وہ ذمہ داری یہ تھی کہ آپ نے مختلف زبانوں کی جو ریسرچ پیپر ہوتے تھے ان کا ترجمہ کرنا ہوتا تھا۔ بعض دفعہ ڈچ سے انگلش میں کرنا ہوتا تھا، بعض دفعہ انگلش سے ڈچ میں کرنا ہوتا تھا، چونکہ آپ نے ڈچ زبان سیکھ لی تھی۔ بعض دفعہ آپ کو جرمن میں ان کا ترجمہ کرنا پڑتا تھا۔ تو وہ جو رپورٹیں اور جو ریسرچ پیپر آپ کے پاس آیا کرتے تھے وہ بہت ہی زیادہ خفیہ ہوا کرتے تھے، اور ان میں بڑی حساس معلومات ہوا کرتی تھیں، ایٹم کے حوالے سے یا جوہری طاقت کے حوالے سے ساری چیزیں اس میں ہوا کرتی تھیں۔ تو بعد میں بڑے حکام کو، کمپنی کے جو بڑے لوگ تھے، ان کو پتہ چلا کہ جی یہ کام جو ہے ایک غیر ملکی پاکستانی سے کروایا جا رہا ہے، حالانکہ اس میں بڑی حساس معلومات ہیں۔ تو وہ جو ریسرچ پیپر ہوتے تھے ان میں جو جوہری پلانٹ ہوتا ہے اس کا ڈیزائن موجود ہوتا تھا، یا اس طرح کی اس میں اور بھی بہت سی حساس معلومات ہوا کرتی تھیں۔ تو جب آپ یہ ترجمہ کرتے تھے تو ان کو آپ کے اوپر اتنا اعتماد تھا
کہ وہ ساری چیزیں، وہ سارے ریسرچ پیپر آپ گھر بھی لے جاتے تھے اور وہاں جا کر کام کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بہت زیادہ خوش ہوتے تھے کہ آپ ٹائم سے پہلے اور ڈیڈ لائن سے پہلے اپنا ٹاسک پورا کر لیا کرتے تھے۔ یہ ساری معلومات اکٹھی کرنے کے بعد 1975 کی بات ہے کہ آپ نے ملک عزیز میں واپس آنے کا فیصلہ کر لیا، اور 1975 میں آپ ملک عزیز میں آ گئے اور یہاں پر اپنی خدمات سر انجام دینے کا اور ملک پاکستان کو اپنی خدمات دینے کا پرعزم فیصلہ انہوں نے کر لیا تھا۔ تو اس طریقے سے وہ ملک پاکستان میں دوبارہ واپس آ گئے۔ تو اس طریقے سے آپ پاکستان کے لیے خدمات فراہم کرتے رہے، اور اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم ان کی خدمات پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ تو اب ہم آپ کی وفات کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ تو آپ کی جو وفات ہے وہ 10 اکتوبر 2021 کو آپ کی ابھی ریسنٹلی تقریباً 2 سال پہلے وفات ہوئی ہے، اور یہ آپ کا دیکھ لیں جنازہ ہے، اور یہ آپ کا مقبرہ ہے، قبر ہے جہاں پر آپ کو دفن کیا گیا۔ تو جب آپ کی وفات ہوئی ہے اس وقت آپ کی عمر 85 سال تھی، اور آپ کی وفات بوجہ کووڈ-19 یعنی کرونا کی وجہ سے ہوئی تھی، اور اسلام آباد میں شاہ فیصل مسجد کے اندر آپ کو دفن کیا گیا۔ لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے گفتگو کی ہے، یعنی کچھ حصہ ان کی تعلیم و تربیت کا وہ پچھلے سبق میں ہو چکا تھا، اور بقیہ حصہ ہم نے ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے آج کے اس سبق میں پڑھا ہے۔ اور ایسے ہی ان کی زندگی کے جو اہم واقعات تھے ان پر ہم نے تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، جیسے ان کی شادی کا اہم واقعہ ہے کہ کس طریقے سے بیگم ہنی سے ان کی پہلی ملاقات ہوئی، اور پھر بعد میں خط و کتابت جاری رہی، پھر ایک دوسرے سے شادی کا جو خیال تھا اس کا اظہار کیا، اور پھر ان کے آپس میں شادی ہو گئی۔ دونوں ایک دوسرے کے ہم سفر اور ہم رفیق بن گئے اور ہم نوا بن گئے، تو دونوں ایک دوسرے کے خیر خواہ بن گئے، اور یہ شادی بڑی بابرکت رہی ان کی۔ اور شادی کے وقت ان کی عمر ہم نے دیکھا تھا کہ بیگم ہنی کی 21 سال تھی، اور ڈاکٹر صاحب کی جو عمر تھی وہ 27 سال تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی ملازمت کے جو اہم واقعات تھے ان پر ہم نے تفصیل سے روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ ایسے ہی پھر آخر میں ہم نے ان کی وفات کے بارے میں تذکرہ کیا ہے، تاریخ وفات، جائے وفات، اور جہاں پر ان کو دفن کیا گیا ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے تفصیل سے دیکھ لی ہیں۔ تو کووڈ-19 کی وجہ سے ان کی وفات ہوئی تھی ہاسپٹل میں، تب وہ بیمار تھے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو یہی سوال ہمارا اب مکمل ہو گیا ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا تعارف لکھیں۔ تو یہ اس کا پہلا حصہ پچھلے سبق میں ہو چکا تھا، سبق نمبر 25 میں، اور تعارف کا دوسرا حصہ جو ہے وہ سبق نمبر آج کے 26 میں ہم نے مکمل کر لیا ہے۔ تو آج ہمارا یہ سوال الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے۔ باقی ان کی زندگی کی سوانح پر بہت بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، اور ان کا احاطہ ان اسباق میں ممکن نہیں ہے۔ خلاصتاً ہم نے ان کی زندگی کو بند کرنے کی کوشش کی ہے، یہ 2 اسباق پھر بھی بن گئے ہیں۔ میری کوشش تھی کہ ایک سبق میں ان کی زندگی کو میں سمو دوں، لیکن چونکہ بڑی شخصیت تھی، ان کی خدمات اور ان کے کارہائے نمایاں بہت زیادہ ہیں، اس وجہ سے ممکن نہیں رہا کہ ایک سبق میں کیا جائے، اس لیے ان کے تعارف پر ہی 2 سبق ہو گئے ہیں۔ باقی انشاءاللہ اگلا سبق جو ہے سبق نمبر 27، اس میں ہم ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی جو خدمات ہیں قوم کے لیے، ملت کے لیے، ملک پاکستان کے لیے، یہ جو خدمات ہیں ان کا انشاءاللہ ہم تفصیل سے جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔